بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات اذان محترم اور رادان عزیز، حدیث میں آیا ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، گویا اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ شکر گزار ہیں آپ تمام حضرات کے کہ موقع فراہم کیا، یہ ایک عظیم خدمت ہے۔ دعا یہ کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو، ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے سرمایہ نجات قرار دے۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ جو موضوع دیا گیا ہے آپ کے علم میں ہوگا انشاءاللہ، محبت اہل بیت نجات کا راستہ۔ موضوع بہت ہی واضح، صاف اور شفاف ہے، لیکن کئی چیزیں ہیں اس موضوع میں۔ ایک محبت، یہ کیا ہے؟ اہل بیت یہ کون ہے؟ نجات کے معنی کیا ہے؟ اور راستہ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گفتگو میں کہ پہلے مقدمات بیان کیے جاتے ہیں، بعد میں نتیجہ دیا جاتا ہے، لیکن اس خمسے 5 مجالس ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی پہلے ہی نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو میں، اور باقی جو مجلس ہوں گی اسی نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے ہوں گی۔ نتیجہ میں پہلے دے رہا ہوں۔ موضوع کیا ہے؟ محبت اہل بیت نجات کا راستہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہی نجات کا راستہ۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، محبت اہل بیت ہی نجات کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس راہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 راستے ہیں، جو بھی راستہ نہیں، راستہ ایک ہے نجات کا، تو اسی کو ثابت کرنا ہے۔ اور یہ محبت کیا ہے، موانع محبت کیا ہیں، رکاوٹیں محبت، بہت سی چیزیں ہیں جو محبت کی راہ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان باتوں کی آپ کے سامنے عرض کرنا، لیکن سب سے پہلے بہرحال تمام حضرات محبان اہل بیت ہیں، موضوع کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرنا اور زیادہ طویل گفتگو کرنا کوئی زیادہ فائدے کی بات نہیں ہے، لیکن
बहरहाल एक तरीक़ा है उलमा का, तालिब इल्मों का, कि जब किसी मौजू के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो पहले अहमियत पर गुफ्तगू करते हैं, यानी इस मौजू की अहमियत क्या है। नतीजा मैं दे चुका, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। हम आजकल के एतबार से उस अहमियत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए। जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं, देखें, बड़ी लंबी लंबी लाइनें बैंकों के सामने लगी हुई हैं, 500 1000 के नोट बदल गए। आप देखें, ये जो नोट 500 का 1000 का है, नोट तो वही है, इसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं हुई, ये जैसा था वैसे ही है। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इसके एतबार को ख़त्म कर दिया? नोट वही है, नोट में कोई खराबी नहीं है, और जो पहले था वो आज भी है। इसका जो वजूद था उसमें ज़र्रा बराबर न इजाफा हुआ न कमी हुई। लेकिन कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये नोट कागज़ का टुकड़ा बन गया कि अब कोई इसको ले नहीं रहा है? क्या है? हर नोट के ऊपर एक लिखा रहता है, एक जुमला हिंदी में, मैं धारक को मसलन 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये जो वचन देता हूँ या जो मैंने ये प्रॉमिस किया है, इस वचन को, इस वादे को वापस ले लिया गया, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। वजूद इसका वही है, नोट के वजूद में तब्दीली नहीं आई, बस एक एतबार था वो साकित हो गया, ख़त्म हो गया। हुकूमत ने जो कौल दिया था, जो वादा दिया था, जो प्रॉमिस किया था, वो अपने वादे को उसने वापस ले लिया, जो नोट ख़त्म हो गया, एक कागज़ का टुकड़ा बन गया। अच्छा, इस नोट से होता है क्या? खरीदो फरोख्त होती है, कहीं भी चले जाएं, पैसा दें, सामान ले, यही तो होता है ना। कुरान मजीद की आयत है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं तुम्हें एक तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात देते? खरीदो फरोख्त है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने खरीद लिया, मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह ने किसी की जान को खरीद लिया, अपनी मर्जी दे दी। पूरा इस्लामी तिजारत है, कुछ देना है, कुछ लेना है। जैसे यहाँ होता है पैसा दें, सामान ले लें, खरीदो फरोख्त, ऐसी आखिरत में भी होगा कि आप करेंसी दें और उसके एवज में जन्नत ले लें, कौसर ले लें, हूर ले लें। वो करेंसी आखिरत की क्या? यही हमारी इबादतें, तवज्जो चाह रहा हूँ, इसके अलावा यही हमारी, वही नमाज, यही रोज़ा, यही हज, यही तो है सब। लेकिन याद रखें, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात सब करेंसी हैं। इसके ज़रिए हम जन्नत और हूर और गिलमान और कौसर, सरसबिल सब खरीद सकते हैं, मगर इनका एक और वजूद है जिसकी वजह से इस करेंसी का एतबार है। अगर वो वजूद नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, बेकार है। जैसे नोट नोट है, मगर वादा वापस ले लिया हुकूमत ने, कागज का टुकड़ा बन गया। ये इबादतें बेकार हैं अगर इनका एतबार नहीं। एतबार क्या है? एतबार क्या है? हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। बुजुर्ग आलिम दीन ने, जो एक फिरके के इमाम हैं, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, भाई एक फिरके के बुजुर्ग इमाम है, लोग ने अदब से याद करते हैं। हमारा मजहब रवादारी का मजहब है, सताने वाला मजहब नहीं है। मजलिसों का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अब मुश्किल हमारे लिए हो गई दाने मोहतरम, पहले कभी हमारा मुखातब इंसान था, इंसान से हम खिताब करते थे, सिमट गए हम मुसलमान के ऊपर आ गए, और सिमट गए शिया के ऊपर आ गए, अब हमारा मुखातब शिया, अब और सिमट गए शियों में भी, ये उसूली हो गए और ये अखबारी हो गए और ये यहाँ के हो गए, वो वहाँ के हो गए। हम सिमटते चले जा रहे हैं। हमें तो फैलना चाहिए, हमें तो दुनिया वालों के लिए एक आइडियल, एक नमूना बनना चाहिए। हम नमूना नहीं बनना चाहिए, हमारा पैगाम इंसानियत के लिए होना चाहिए। है हमारे पास सब कुछ देने के लिए मेरे अजीजों। तो बहरहाल अब एक अलग मुस्तकिल मौजू है कि किस वजह से थोड़ा सा इन्हिराफ आया, उस पर गौर करने की जरूरत है। तो रवादारी हमारा मजहब, अहले बैत ने हमें ये सिखाया है कि दूसरों के बुजुर्गों की तौहीन ना करो। तुम्हें हक नहीं दूसरे बुजुर्गों को तौहीन करना। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक फिरके के इमाम हैं,
ان کا بہت مشہور و معروف شعر ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل بیت رسول خدا آپ کی محبت فرض ہے اللہ کی طرف سے، قرآن میں نازل کیا اللہ نے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آپ پر نماز میں صلوات نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکاة سب کچھ ہے، مگر یہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی اگر حب اہل بیت نہیں ہے۔ یہ نمازوں کا اعتبار دینے والی چیز کا نام ہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ بیکار ہے عبادت ہے، واقعی بیکار ہے عبادت ہے بغیر حب اہل بیت کے۔ لاکھ کوشش کرو، یہ کرنسی وہاں چلنے والی نہیں ہے۔ جس طرح سے 500 1000 کے نوٹ اب نہیں چلیں گے ویسے نہیں چلیں گے اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ محبت ہے کہ نماز بھی دوڑے گی وہاں پر، یہ روزہ بھی چلے گا، تمام عبادتیں کام آئیں گی، ورنہ منہ کے اوپر پٹک دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اچھا، یہ ایسا ٹاپک ہے محبت اہل بیت کہ تمام لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا فرقہ جو خارجیوں کا ہے، جو روافظ کا ہے، حالانکہ وہ بھی گمان کسی نہ کسی طریقے سے مان ہی لیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اہل بیت میں تھوڑا تصرف کرتے ہیں پہلے، لیکن متفق علیہ ٹاپک ہے، موضوع ہے، سبھی مانتے ہیں کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ سب کے سب مانتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کیونکہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب میں آیت کا تھوڑا سا ترجمہ عرض کروں، پھر جو مطالب ہیں دھیرے دھیرے آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ ذالک الذی، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں مشہور و معروف آیت جو ایسی آیت ہے کہ بچہ تقریباً اس آیت سے واقف ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سب کو یاد ہے، لیکن یہ آیت کہاں پر ہے؟ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت بیچ میں ہے۔ آیت سے پہلے کیا ہے، آیت کے بعد کیا ہے، اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں کیا پیغام ہے، اور اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں کیا پیغام ہے، تاکہ تھوڑا سا واضح ہو کہ یہ اجر رسالت کتنا اہم ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، وہ ہے، ذالک اشارہ ہے بیت، وہ ہے الذی یبشر اللہ، اللہ جس کی بشارت دے رہا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسے بشارت دے رہا ہے اللہ؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قربہ سے مؤدت کرو، میرے رشتہ داروں سے مؤدت کرو۔ من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے، جو بھی من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ جانے محترم کہ دیکھیں آئے مودت کہاں پر ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ذالکہ سے، ذالک الذی یبشر، یہ ذالکہ کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ بشارت کیا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذالکہ وہ اس کا دیکھیں عربی میں ہوتا ہے، جسے اردو میں بھی ہے، تمام زبانوں میں بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ قریب کے لیے، دور کے لیے وہ۔ عربی میں تین ہیں، قریب، متوسط یعنی بیچ کا اور دور کا۔ قریب کے لیے حاذا، تھوڑا سا اور دور ہے اسے کہیں گے ذاکا، جو بہت دور ہے اس کے لیے کہیں گے ذالکہ، ذالکہ بہت دور۔ ذالک الذی، وہ ہے جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے۔ یہ وہ کیا ہے بھائی؟ آپ جب اشارہ کریں گے تو کوئی چیز پہلے ہو اسی کا تو اشارہ کریں گے، اگر کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ ذالکہ، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ پھر وہ، پھر بشارت
اللہ بشارت دے رہا، اس کی بشارت دے رہا، یعنی ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس یہی ہے میرے عزیزوں کہ مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ صرف اس آیت کا سیاق اور سباق سمجھ لے تو بہت سے فیصلے خود بخود حل ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ذالکہ وہ کیا ہے؟ وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ سمجھو پیغمبر کی ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے پیغمبر کی، حضور نے فرمایا 30 سے زیادہ سورسز ہیں اس حدیث کے، یعنی راوی ہیں، طریق ہیں، راستے ہیں اس حدیث کے، متفق علیہ حدیث۔ وہ کیا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت۔ تب دو چیزیں چھوڑ کے گئے پیغمبر، قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت اور قرآن دونوں برابر ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ہر اعتبار سے ساتھ ساتھ ہیں، عظمت میں بھی ساتھ ہیں، احترام میں بھی ساتھ ہیں۔ قرآن کی عظمت جب پروردگار نے بیان کی تو اس طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب سامنے ہے مگر ذالکہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ وہ کتاب ہے تو تمہارے سامنے مگر اس کی عظمت تک تم نہیں پہنچ سکتے، ہے تمہارے سامنے ذالکہ وہ کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہی انداز اہل بیت کے لیے اپنایا، ذالک الذی، یہ وہ ہے، یعنی ہے تو تمہارے سامنے مگر جس طریقے سے قرآن ثابت کو تم نہیں سمجھ سکتے ویسے اس قرآن ناطق کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ عظمت میں ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن میں بھی کوئی شک نہیں، وہی انداز ہے اہل بیت کے لیے۔ ذالکہ ایک طریقہ اور ہے سمجھنے کا، وہ کیا؟ ذالکہ جب اشارہ ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ما قبل کیا ہے، مطلب قرآن کی آیت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ بے شک اس میں لیے تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، علامت ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ذالکہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، اس میں فی ذالک، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ کی نشانی یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اگر تم مومن ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ماقبل ہمیں دیکھنا پڑے گا، ماقبل کیا ہے؟ ایک تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ آیا، سنا کرتے ہیں ہم سے بہتر علماء سے اور فضلاء سے اور خطبہ سے، کہ جب بنی اسرائیل نے نبی سے ریکویسٹ کی کہ ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو ان کا تعلق تمہارا بادشاہ ہے، برا پہ اعتراض کیا، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے اِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَنْ يَأْتِكُمُ التَّابُوتُ، اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت لے کر آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں سکینہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، تحمل الملائکہ، ملائکہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں ترکہ ہوگا آل موسیٰ کا، آل ہارون کا، تحمل الملائکہ، ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ صندوق، یہ باکس وہ تھا جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو رکھا تھا، اور یہ بطور تبرک بنی اسرائیل میں رہتا تھا، یہ صندوق لکڑی کا، اس میں تبرکات تھے۔ یہ اب تھوڑا سا غور کر لیں، جس لکڑی کے صندوق نے نبی خدا کو پناہ دی اپنے اندر، وہ کیا بن گیا؟ امت کے لیے تبرک بن گیا۔ جب تک یہ صندوق امت میں رہا بنی اسرائیل آرام سے رہے، اور جب سے توہین شروع کر دی وہیں سے پرابلم شروع ہو گئی، ان کو پاس ظلم آنے لگا۔ تو تھوڑا مسلمانوں سوچ لو کہ جو لکڑی کا صندوق اگر نبی کو پناہ دے تو باعث سے تبرک ہو جاتا ہے، وہ آغوش جس نے نبی کو پناہ دی۔ سمجھے آپ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ جس طرح بنی اسرائیل کی ذلت کے اسباب یہی تھے، کچھ تبرک کی توہین کرنے لگے تھے، تو تبرکات کی جب توہین ہوگی تو ایسے ہی ذلیل ہو گئے۔ بہرحال وہ کندھے پہ اٹھائے رہتے تھے ملائکہ، اسے سکینہ ہے، سکون کا سامان، اور اس کے بعد آیا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، اس میں
فی ذالک اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی سکینہ کی طرف، اسی تابوت کی طرف، اس میں تمہارے لیے نشانی، یعنی یہ سکینہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے، آیت ہے خدا کی، یہ تابوت بھی تمہارے لیے نشانی ہے، آیت ہے خدا کی۔ اب اس سے پہلے والی آیت ہم دیکھیں، ذالک الذی یبشر، یہ وہ ہے جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے۔ اب ذالک اشارہ کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف ذالک اشارہ کی؟ ایک آیت ہے جان محترم جس میں پروردگار بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جن لوگوں نے ایمان، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح انجام دیا، وہ جنت میں باغوں میں، جنت کی باغوں میں ہیں۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو چاہیں یہ پروردگار انہیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد آگے إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ کیا بہت بڑا فضل ہے کہ لوگ جنت میں ہوں گے، جو چاہیں گے وہ پروردگار انہیں عطا کرے گا۔ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، اسی فضل کبیر کی طرف اللہ بشارت دے رہا ہے، یہی فضل کبیر کی اللہ بشارت دے رہا، یعنی اہل بیت کی محبت ایک فضل کبیر ہے۔ سب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، جو خود اکبر ہے وہ محبت اہل بیت کو کبیر کہہ رہا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یبشر، بشارت دے رہا ہے۔ اللہ کیسی بشارت دے رہا ہے؟ کہ معمولی بات تو نہیں ہے خدا بشارت دے۔ ایک عام انسان اگر بشارت دے تو کہیں گے بھائی جیسا شخص ہوگا ویسے اس کی بشارت ہوگی۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ بشارت دے رہا، کسے بشارت دے رہا؟ عباد ہو، اپنے بندے کو۔ تو یہ دیکھیں قرآن نے، خدا نے کس کس کو بشارت دی۔ اگر ان آیتوں کی طرف آئیں گے تو بہت سی آیتیں ہیں، یہ پروردگار بشارت دے رہا۔ ایک آیت سے میں عرض کروں آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ نے کہا مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ بشارت دے رہا ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا، مسیح ہوگا، اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین، دنیا میں وجیہ ہوگا، آخرت میں وجیہ ہوگا۔ یا مریم، ہے مریم، اللہ بشارت دے رہا تمہیں۔ جب اللہ بشارت دیتا ہے کلمے کی تو اس کلمے کا نام مسیح ہوتا ہے، عیسیٰ ہوتا۔ پھر کیسا ہوتا ہے یہ کلمہ؟ یہ نبی کیسا ہوتا؟ خدا بشارت دے رہا ہے، یہ نبی کیسا ہوتا ہے؟ خود جناب عیسیٰ کہا انی، سورہ آل عمران، انی جئتو، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، پھونکتا ہوں، اللہ کی اجازت سے وہ پرندہ بن جاتا۔ اخلقو وابریو، میں شفا دیتا ہوں، کسے شفا دیتا ہوں؟ میں اعمیٰ کو، بصیر کو، کوڑیوں کو، اکمہ کو، ابرص کو شفا دیتا ہوں۔ احیی موتا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں چھپا کے آئے ہو، سب کچھ میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں پروردگار نے بشارت دی ایک کلمے کی جس کا نام مسیح۔ پروردگار جب بشارت دیتا ہے کسی کلمے کی نبی کی شکل میں تو کتنا عظیم ہوتا ہے، وجیہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیسا وجیہ ہوتا ہے؟ یعنی دنیا میں ایسا وجیہ ہوتا ہے کہ اس کے صدقے میں لوگوں کو شفا ملتی ہے، اس کے صدقے، بیمار آیا اسے شفا مل گئی، اسے علم غیب پروردگار عطا کر دیتا ہے۔ آخرت میں وجیہ اتنا ہوگا کہ اس کے صدقے میں شفاعت ملے گی۔ اب دنیا سمجھ لے ہم کیوں پکار کر کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کی بشارت پروردگار نے دی۔ یہ دنیا میں بھی وجیہ ہیں، آخرت میں بھی آل محمد وجیہ ہیں۔ دنیا میں ان کے توسل سے شفاعیں ملتی ہیں، آخرت میں شفاعت ملتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ بشارت دے رہا ہے عباد ہو، اپنے بندوں کو۔ بندے تو سبھی اسی کے ہیں، کوئی اس کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں ہے، مگر کہتے ہیں یہ نسبت
تشریفی نسبت ہے، اعتراف عبادت ہوں اپنے بندے کو پروردگار، ایسے بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، ایسے بندے۔ یہاں پہ بات لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں جوش میں، ہمارے بعض خطبہ ذاکرین، حالانکہ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے لیکن کہہ جاتے ہیں، وہ ٹکرا دیتے ہیں کبھی کبھی، محبت اہل بیت کو عبادت، یہ افضل ہے وہ افضل ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ بشارت دے رہا ہے عباد ہو اپنے بندے کو، کن بندوں کو بشارت دے رہا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لیا ہے اور عمل صالح انجام دیا۔ اس کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت اہل بیت مانگی ہی گئی ہے صاحبان ایمان سے، عمل صالح انجام دینے والوں سے۔ یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا مجالس میں، یہ جو اقسام ہے محبت کی، جو زبان سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا کیا فائدہ، جو دل میں محبت رکھے اس کا کیا فائدہ، جو عمل کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرے اس کا کیا فائدہ۔ فائدے ہیں سب کے، میں عرض کروں گا، لیکن ہمیں فائدوں میں نہیں جانا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فائدے میں چلے گئے۔ دیکھیں مشکل کیا ہے، اس مشکل کو آپ حل کریں۔ ایک مثال دی جاتی ہے، سامنے کی مثال ہے، جاڑے آ رہے ہیں، خواتین سویٹر بنتی ہیں، پرانے سویٹر ادھیڑ دیتی نئے بنتی ہیں، اب تو وہ بھی چلا گیا، سب مشین کا دور آ گیا، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا۔ تو جب سویٹر ادھیڑا جاتا تھا تو ایک اس کا سرا پکڑا جاتا، وہ سرا مل گیا، کھینچ گیا، پورا کھلتا ہوا چلا جائے گا، نہیں الجھے گا۔ بیچ سے اگر آپ کھولنا شروع کریں گے تو سویٹر خراب جائے گا، الجھ جائے گا، ایسا ہے نہیں؟ وہی حال یہاں پہ ہوتا مذہب کے معلوم میں، بیچ سے سوال کیجئے گا تو پھنستے چلے جائیے گا، پریشان ہوتے چلے جائیے گا، کوئی جواب آپ کو قانع نہیں کر پائے گا۔ آپ سرا تلاش کریں، سرا مل جائے گا، خود بخود پوری گتھیاں جو سلجھتی چلی جائیں گی۔ سرا تلاش کریں ہمیشہ، بعض لوگ بیچ میں کود پڑتے، بیچ میں نہ کودیں آپ۔ پرابلم ہمارے لیے کیا ہوئی، مشکل کیا ہوئی کہ ہم فائدے میں پڑ گئے، یہ فائدہ یہ فائدہ۔ آپ کسی بچے سے پوچھیں، بچوں سے لے کے بزرگوں تک، بیٹا مجلس میں کیوں آتے ہو؟ یہی سوال آپ 14 سال 16 سال کے جوان سے کریں، بیٹا مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ یہی آپ 25 سال کے، یہی 40 سال کے، یہی 60 سال کے، یہی 70 سال کے، یہی سوال آپ خواتین سے کریں، ماں سے بہنوں سے سوال کریں، آپ کیوں مجلس آتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کیا مجلس سے کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے، بچے سے پوچھے بیٹا مجلس سے کیوں آتے ہیں، تو شاید جواب دیں ہمیں کیا پتا، ابا لے کے آئے ہم آ گئے، یا اماں نے بھیج دیا ہمیں، یہ بہت زیادہ کیا ہے، ارے کچھ حصہ بڑھتا ہے اس وجہ سے آتے ہیں۔ مجلس کیوں آئیں گے؟ تبرک کے لیے آتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے آئیں تبرک کے لیے۔ جوان سے پوچھے کیوں آتے ہیں مجلس میں، بس ارے جاتے ہیں وہاں پر ہمارے دوست آتے ہیں، اچھی میٹنگ ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں سب کے، ایک یہ ان کا مجلس۔ خواتین کیوں مجلس میں آتی ہیں؟ ارے بھائی لڑکے کے لیے رشتہ، کہ ہم مشکل ہماری کیا ہوئی، ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کوئی جا رہا ہے کیوں آیا مجلس کے لیے؟ ارے بھائی اگر نہیں آئیں گے تو ہمارے کیا نہیں آئے گا، ہم اس وجہ سے مجلس میں اگر ہم نہیں آئیں تو ہماری کیا تھوڑی آئے گا، وہ اس وجہ سے آئے گا، ہماری مجلس میں کون آئے گا، لین و دین والا حساب کتاب۔ چلیے بھائی تھوڑا ایمان نے ترقی کر لی اور آگے بڑھ گئے، ہو سکتا ہے کسی نے جواب دیا کیوں مجلس میں آئے ہو سکتا ہے جواب دے اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ثواب مل جائے، یہ تھوڑی ترقی ہے نہ، حصے کے لیے نہیں آئے، ملاقات کے لیے نہیں آئے، ادلا بدلی نہیں آئے، ثواب کے لیے آئے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہوگا۔ کیوں مجلس میں آئے ہو؟ بھائی جنت مل جائے۔ کیوں مجلس میں آئے ہو؟ ارے بھائی بیمار ہوں مجلس میں آئے ہو تاکہ شفا مل جائے، یہ بھی تو ہے نا، اس وجہ سے اس ذکر میں بے شک شفا ہے، مجلس میں شفا مل جائے اس وجہ سے آیا ہوں۔ کیوں مجلس میں آؤ؟ آج کل بڑا پریشان چل رہا ہوں، روزی روٹی جو ہے وہ چل نہیں رہی، دکان نہیں چل رہی، آیا ہوں تاکہ برکت مل جائے۔ دیکھیں سارے اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں، ہمیں مشکل کیا، پرابلم کیا، ہم آئے ہیں اپنے فائدے کے لیے مجلس میں آئے۔ بہت توجہ چاہو میرے عزیزو، سرا تلاش کریں تاکہ مشکل ہماری آسان ہو جائے۔ کیوں مجلس میں؟ سب اپنا اپنا بتا رہے ہیں، یاد رکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں، تبرک، شفا، برکت، جس مقصد کے لیے آئے یہ سب کے سب اپنے لیے ہیں۔ حسین کے لیے کون آیا ہے؟
ہم شفا کے لیے آئے ہیں تو اپنی شفا کے لیے آئے ہیں، برکت کے لیے آئے تو اپنی برکت کے لیے آئے ہیں، ہم آئے ملنے کے لیے آئے۔ حسین کے لیے کون آیا؟ اصل مشکل یہ ہے ہمیں اس نظریے کو بدلنا ہے۔ یہ جو مجلس میں آنے کا نظریہ ہے، جب یہ نظریہ بدل جائے گا تو راستہ خود ہموار ہو جائے گا۔ مجلس میں شفا نہیں ملتی، برکت نہیں، یہ میرا کہنے مقصد نہیں ہے۔ بے شک شفا ملتی ہے، بے شک برکت ملتی ہے، بے شک دعائیں پوری ہوتی ہیں، بے شک اولاد ملتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اولاد کے لیے نہ ہو اس مجلس میں، شفا کے لیے نہ ہو مجلس میں، کم سے کم ایک مجلس میں تو ایسا کرو، ایک مجلس میں ایسا کرو۔ ایک بزرگ عالم دین نے کہا کہ کسی بزرگ نے اسے کہا، کسی جوان سے، کسی آدمی سے، صاحب معرفت اس سے کہا کہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد کسی اس میں اگر تمہارے جسم باڈی میں درد ہے تو 2 سجدے کر لو شکر کے پروردگار کے، اور سجدہ کرنے کے بعد جہاں پہ سجدہ کیا سجدگاہ پہ اس سے اپنے ہاتھ کو مس کرو اور جہاں پہ درد ہے وہاں پہ لگا دو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، گئے گھر کے اوپر 2 سجدے کیے، ہاتھ مس کیا، سر میں یا کہیں لگایا، فوراً کو شفا مل گئی، درد دور ہو گیا۔ تو سوچنے لگے یہ جو 2 سجدے ہم نے کیے تھے یہ تو شفا کے چکر میں تھے، یہ اللہ کا سجدہ تو تھا نہیں، یعنی کیا اللہ کو کیا مگر شفا کے لیے کیا؟ تو کہنے لگا ایک اور سجدہ کرنا ہے شکر کا۔ آؤ مجلس میں، ٹھیک ہے منتیں پوری ہوتی ہیں، شفا کے لیے آؤ برکت کے لیے آؤ، مگر یہی مقصد نہیں ہو میرے عزیزو، آنا یہی مقصد نہ ہو۔ ایک برکت تو مجلس میں آؤ حسین کے لیے۔ حسینیوں کا کردار کیا ہے؟ کربلا والوں کا کردار، شب عاشور امام حسین کا ایک صحابی امام حسین سے کہتا ہے فرزند زہرا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور اس کے باوجود مجھے جنت مل جائے تب بھی میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں جنت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، جنت کے چکر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ اس لائق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے۔ پہچانو میرے عزیزو ہمیں کہاں ہونا چاہیے، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، دنیا اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہونا چاہیے، اس فرق کو ہم نے مٹا دیا۔ اس نظریے کو بدلنا ہے میرے عزیزو کہ ہم کیوں مجلس میں آ رہے ہیں، اس نظریے کو ملتی رہے گی۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کوئی غلط پیغام لے کے نہ جائے کہ مولانا نے منع کر دیا کہ مجلس میں شفائیں نہیں ملتی ہیں، برکتیں نہیں ملتی ہیں، نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں واقعہ، بات بچوں بھی سمجھ میں آئے۔ مجلس میں سب لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ذمہ داری ہے کہ سب تک پیغام پہنچے۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا ہے، شاید ایک کلمہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری محنت سوارت ہو جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مثال ایک واقعہ ہے، ایک حاکم بادشاہ، بہت باغ ہے، اس کی باغات ہیں، کئی باغیں ہیں، اپنے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، کریم بھی ہے، سخی بھی ہے۔ اپنے نوکروں کو، غلاموں کو اس نے حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دو جسے پھل کی ضرورت ہے آ کر لے جائے پھل، فری میں، کوئی بھی آپ لے جاؤ آ کے۔ وہ پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے لائن لگ گئی، لوگ آ رہے ہیں پھل کے لیے۔ یہ باغ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت کے اوپر، یہ بیٹھا ہوا ہے، اب جو آ رہا ہے سلام تو کر رہا ہے باغ کے مالک کو، مگر دیکھ رہا ہے درخت کی طرف، یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ سلام مجھے نہیں ہو رہا ہے، میرے باغ کو ہو رہا ہے۔ کسی عالم کی دعوت کی، کسی بادشاہ کی، عالم تھے کوئی بھی تھے، بہرحال عارف ٹائپ کے، گئے کسی سادے کپڑوں میں چلے گئے تو دربار میں اندر گھسنے نہیں دیا۔ یہ بادشاہ اندر، تم یہاں کہاں گئے؟ واپس آ گیا بیچارے، آئے کپڑے صحیح، جو اچھا لباس تھا وہ پہن کے گئے ٹھیک ٹھاک۔ جب گئے تو جلدی سے اس نے سلام کیا، دروازہ کھول دیا، دسترخوان میں بیٹھ گئے، ایک لقمہ کھا رہے ہیں، دوسرا گرا رہے ہیں کپڑے کے اوپر۔ تو یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں؟ کہا اس کا بھی حق ہے
جس کی وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. آج کل یہی دنیا میرے عزیزوں مجاز کے پیچھے دوڑ رہی، حقیقت کے پیچھے نہیں جا رہی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سلام کریں، یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں سلام نہیں ہو رہا، باپ کو سلام ہو رہا ہے. لیکن کریم ہے، سخی ہے، جو بھی مانگ رہا ہے اسے دیا جا رہا ہے. ایک شخص داخل ہوا، آیا سیدھے باغ کے مالک کے پاس پہنچا، نہ آم کو دیکھ رہا، نہ سیب کو دیکھ رہا، نہ انگور کو دیکھ رہا. سلام کیا، بیٹھ گیا. کیا بھائی کیا بات ہے، کون سا پھل چاہیے؟ کہا سرکار پھل کے لیے نہیں آیا ہوں. کہا پھر کیوں آیا؟ کہا آپ با کمال ہیں، کمالات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، سخی ہیں، ہمیں ان کمالات سے محبت ہے. میں باغ میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کے پھلوں کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کمالات ہیں، ان کمالات سے مجھے محبت ہے. میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، باغ کے لیے نہیں آیا ہوں، پھلوں کے لیے نہیں ہے. میں اتنا سننا تھا، باغ کا مالک خوش ہو گیا، اپنے غلاموں کو نوکروں کو جمع کیا، کہا دیکھو جو بھی آیا اپنے لیے آیا، میرے لیے نہیں آیا. یہ میرے لیے آیا ہے تو یاد رکھو باغ میری ہے، مگر اختیار اس کا چلے گا. جتنا کھائے کھانے دو، جسے دے دینے دو، منع نہ کرنا، کیونکہ یہ میرے لیے آیا ہے. دنیا نے ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے، خدایا عزت دے دے، خدایا برکت دے دے، خدایا دولت دے دے، خدایا اولاد دے دے. خدا نے دے دیا، اہل بیت نے ہاتھ پھیلائے، مگر نہ دولت کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ اولاد کے لیے. الہی معبد کا خوفا من نار کا ولا تمن فی الجنت کا. مولا کہنا اے میرے اللہ، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی، نہ جہنم کے خوف سے. وجدتو کا اہلا للعبادہ فعبدتو کا، تو لائق عبادت ہے، اس وجہ سے تیری عبادت کی ہے. یہ مولا کہنا، اسی مولا ہر ایمان کا یہی مقولہ ہے. نہ جنت کے چکر میں عبادت ہے، نہ جہنم، یہ لائق عبادت ہے. سب نے اللہ کی عبادت اپنے لیے کی، جنت کے لیے، حور کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے. اہل بیت نے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی، تو اللہ نے بھی کہا تم نے ہمارے لیے ہماری عبادت کی. کائنات ہماری ہے، اختیار تمہارا ہوگا. جب چاہو گے سورج پلٹ آئے گا، جب چاہو گے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. تو مجلس میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہو، کیوں مجلس میں ہم آئے ہیں، کس وجہ سے مجلس میں آئے؟ نہ برکت نہ شفا. آؤ مجلس میں دل سے پکارو، کربلا کا رخ کر کے آواز دو، میرے آقا آپ کی محبت میں آیا ہوں. آپ ایسے ہیں کہ آپ پر گریہ کیا جائے، آپ ایسے ہیں کہ آپ کا ذکر کیا جائے. یاد رکھو حسین کے ہو جاؤ، سب تمہارا ہو جائے گا. پھر برکت تمہارے پیچھے آئے گی، پھر ضرورت نہیں ہے تمہیں برکت کے پیچھے جانے کی. ایک مرتبہ ہے جانے محترم، ایسا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خطابت کے زور پر کچھ عرض کر رہا ہوں، حقیقت کے زور کے اوپر کہہ رہا ہوں میں آپ سے. حسین کے ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. یہ اہل بیت کی محبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، پھر اسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ کا نام سنا ہوگا جناب ابو حمزہ صومالی کا، کئی امام کے صحابی ہیں، خاص کر چوتھے امام کے. ان کی دعائیں مفاتی میں آپ کو مل جائیں گی، بہت ہی معرفت والی دعائیں. ان کی ایک بیٹی تھی کچھ سال کی، 5 سے 6 سال کی بچی تھی. وہ گر گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. تو لے کے گئے طبیب کے پاس. تو وہ زمانے میں جو پٹی وٹی باندھتے ہیں یا ہاتھ بٹھاتے تھے، لے کے گئے تو وہ اندر چلا گیا سامان لینے کے لیے. بچی رو رہی تھی تو
बाप है, इसका दिल तो दुखेगा ना। इनके भी आंखों में आंसू आ गए और कुछ नहीं कहा। वो वापस आया, तभी सामान उसने रखा। अब जब हाथ देख रहा है, कभी ये हाथ, कभी वो हाथ, कभी ये कभी वो, पता ही नहीं कौन सा हाथ टूटा। बच्चे भी चुप हो गई, न किसे लेके आया, उसका तो कोई हाथ टूटा नहीं। हंसते हुए वापस आ गए बच्चे को लेकर। आके इमाम से वाक़े को बताया, पूरा वाक़या इमाम। तो इमाम क्या फर्ज है, यह हमारी मोहब्बत है। देखिए दुआ नहीं की परवरदिगार से कि मेरी बेटी को शिफा दे दे, अली के हो जाओ, अहले बैत के हो जाओ, खुदा तुम्हारा हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस नजरिए को बदलना है कि हम अपने लिए नहीं, अहले बैत इस लायक हैं, हमें कहाँ के ऊपर होना चाहिए और हम कहाँ के ऊपर हैं। कहाँ हमें तो तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए लाया गया है। आइडियल नमूना तुम लोगों के लिए हो, आइडियल बनो, नमूना बनो तुम लोगों के लिए। हमें नमूना होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि हमें देखकर लोग घबरा जाए। ऐसा किरदार नहीं होना चाहिए हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए। देखिए अब है क्या बताऊँ मैं, हकीकत है कहाँ पे हमें होना चाहिए। मैं अर्ज़ करूँगा ये अहले बैत की मोहब्बत में कैसे हम इजाफा करें, इस नज़रिए को हम बदलें अपने। हम दुआओं के उसमें ये दुआ कबूल हो, वो दुआ कबूल हो, बेशक वो ये दुआएं कबूल, हम नहीं मानते दुआएं। असली अपनी फिक्र को बदलें, हमें कहाँ के ऊपर आना चाहिए। हालात हाज़िरा है आपके सामने। यूनो के जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान साहब, इनका आपने नाम सुना होगा, मेरे ख्याल से 2006 के आसपास थे, मैं जहाँ तक मुझे याद। इनके ज़माने में एक रिपोर्ट आती है, वो आपको इंटरनेट पे रिपोर्ट मिल जाएगी, अल्लामा गूगल पे जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा। आज का सबसे पढ़े लिखे वही हैं, जो पूछेंगे आपको बता देंगे जाके आप। तो उस पर है रिपोर्ट, कई सफ़ों की है, बहुत सफ़ों की रिपोर्ट है, अरबों के लिए वो रिपोर्ट तैयार की गई अक़वाम मुत्तहिदा की। और जाहिर है रिपोर्ट तैयार करने वाले शिया नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं शियों ने तैयार की, ईरान नहीं रिपोर्ट तैयार करने वाला, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम ममालिक के लोग, और जाहिल भी नहीं है, एक से एक पढ़ा लिखा आदमी वहाँ, इन लोगों ने मिल के रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट जब तैयार की, अब पढ़िए, जब बहुत ही अफसोस ये है, अब क्या बताएं, जो इमाम शाफ़ई ने कहा वो बात सही आती, मैं क्या कहूँ अली के बारे में। दोस्तों ने फसाइल छुपाए डर के, तख़य्युल में रह के, दुश्मनों ने फसाइल छुपाए हसद की वजह से, उसके बावजूद इतने फसाइल हैं कि किताबें भरी हुई हैं। बहुत से फसाइल इमाम अली के हम अपनी जहालत की वजह से छुपाए हुए हैं, पता ही नहीं हमें। क्या इस रिपोर्ट का उर्दू में या और ज़बानों में तर्जुमा नहीं होना चाहिए, बच्चों तक नहीं पहुँचना चाहिए, नौजवानों तक नहीं पहुँचना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, उसमें कहा गया कि आलम बशरियत की बात है, अरब की बात नहीं है। आलम बशरियत, आलम इंसानियत का सबसे बड़ा आदिल हाकिम अगर कोई गुजरा है तो अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आलम बशरियत का, आलम इंसानियत का सबसे बड़ा आदिल हाकिम अगर कोई गुजरा है। फिर अरबों से मुखातब होकर कहा, तुम्हें चाहिए कि अपनी मुश्किलात को, इख्तिसादी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात, इज्तिमाई मुश्किलात, तालीमी मुश्किलात, हर मुश्किल का हर सीरत अमीरुल मोमिनीन में तलाश करो। कुर्बान जाए इस जात की सीरत, जब तक जिंदा रहे हुक्मरानों की मुश्किल हल करते रहे। आज सीरत हल कर रहे, अपनाओ तो। ये कौन है, किस, आज अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जा रहा है, हर कौम कह रही है कि इससे बढ़कर कोई आदिल हाकिम गुजरा ही नहीं है, कोई गुजरा नहीं पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा आदिल हाकिम यही है, मौला कायनात की ज़ात। ये खलीफा तो भी खुदा है, दुनिया के बनाए हुए नहीं है तो जिनकी बैत की है अबू बकर बगदादी की। पहला खुतबा आपने सुना, मैंने सुना था, थोड़ी बहुत अरबी मुझे आती है। 7-8 साल में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के दरबार में रहा हूँ, थोड़ी बहुत अरबी भी आती है, तो पहला खुतबा मैंने सुना। मैं क्या बताऊँ, मैं
کیا انہوں نے پڑھ دیا. لیکن بس یہی ہے، ان کے نام سے آج انسانیت کانپتی ہے. وہ یہی سوچ لو، جو دنیا کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس سے ڈرتی ہے، جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے سائے میں دنیا آتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو ہمیں اس نظریے کو اپنے بدلنا ہے. ہم اہل بیت سے محبت کریں، اس وجہ سے محبت کریں کہ اہل بیت اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. اور اس کے بہت فوائد ہیں میرے عزیزوں. میں انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا موانع محبت کیا ہیں. یعنی موانع نہیں، رکاوٹ، سپیڈ بریکر جو ہوتی رکاوٹ، کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہ کر پائیں، یا کریں تو ہماری محبت میں کمی ہو. وہی بہت ہی ضروری ہے. کمال محبت کیا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا انشاءاللہ کہ کمال محبت کیا ہے. تاکہ دیکھیں جب تک یہ محبت نہیں ہے اہل بیت کی، کچھ بھی نہیں میرے عزیزوں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ لاکھ کما لیں پیسہ، دولت لاکھ کما لیں، دولت سے گھر تو بنا سکتے ہیں لیکن گھر کا سکون نہیں خرید سکتے. اب محل بنا لیں لیکن گھر کا سکون آپ نہیں خرید سکتے ہیں. اگر اہل بیت کی محبت ہے، اگر اہل بیت کی محبت ہے تو گھر میں بھی سکون ہوگا. اب وقت میرا ختم ہو رہا ہے. میں مولا کائنات کے 2-3 جملے آپ کے سامنے محبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل میں عرض کروں گا اس موضوع کے حوالے سے. صلوات محمد والے. اہل بیت کی محبت. ایک جملہ آتا ہے حب اللہ، اللہ سے محبت. یہ جو کہا گیا اللہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت، یہ 2 محبتیں ہیں یا ایک محبت ہے؟ یعنی اللہ کی محبت اور ہے اور اہل بیت کی محبت اور ہے، الگ الگ ہے یا ایک محبت؟ ہمارے پاس بہترین زیارت جامعہ، بہترین زیارت ہے، اس کے اعتبار سے بھی سند کے اعتبار سے معتبر ہے اور معرفت کا دریا اس میں. اس زیارت جامعہ کا ایک جملہ، من احبکم فقط احب اللہ. اہل بیت سے خطاب، من احبکم، جس نے آپ سے محبت کی اس نے گویا خدا سے محبت کی. یعنی اہل بیت کی محبت خدا کی محبت ایک ہی محبت ہے، یعنی الگ الگ محبت نہیں ہے. یہ ساری دنیا کو پروردگار نے محبت ہی کی وجہ سے خلق کیا ہے. پروردگار سے کوئی ڈائریکٹ کیا، یہ بہت ہی واقعات ہیں یہاں میرے دوستو. یہ تو واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں. پیغام ہے قرآن، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر کہہ دیجیے کہ میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. پیغمبر کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ اہل بیت سے محبت یعنی خدا سے محبت. ایک نقطہ ہے جس کی طرف کچھ مسلمان متوجہ نہیں ہیں. کچھ مسلمان بہت سے ہیں متوجہ ماشاءاللہ سے، لیکن کچھ لوگ متوجہ نہیں ہیں. میں نام نہیں لوں گا، آپ کو سمجھ جائیں گے. متوجہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت یہ ہے اصل توحید. اللہ کی عبادت یہ اصل توحید، اللہ کا سجدہ یہ اصل توحید، اللہ کی نماز یہ اصل توحید. اس کے علاوہ سب کے سب شرک ہے. ایک باریکی یہاں کے اوپر جس کو سمجھ نہ سکے، کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لو یہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ شرک ہے سب. اور شرک اتنی سینکڑوں انہوں نے قسمیں کر رکھی. غلطی کہاں کے اوپر ہوئی؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اصل چیز یہ ہے نا، وہی والی سرے والی بات. بہت اچھی بات کی، بہت خوبصورت بات کہی اللہ جوادی عملی نے، بہت اچھی بات کہی. کہ نصیریوں نے امام علی کو خدا مانا. ہاں آج عیسائی نصیری سیریا میں ہیں، اچھی خاصی ان کی تعداد ہے، امام علی کو خدا مانا. آپ فرماتے نصیریوں نے امام علی کو خدا مان کر غلطی نہیں کی. غلطی ان سے یہاں پر نہیں ہوئی. ایک غبارہ نہیں، آپ ایک طرف سے دبائیں تو کہیں اور نکلے گا، جہاں دبائیں گے وہاں نہیں نکلے گا.
نکلے گا کہیں اور سے. غلطی کہیں ہوتی ہے, پھل کہیں اور نکلتا ہے. غلطی کہیں ہوتی ہے. اگر نصیریوں نے امام علی کو خدا مانا, غلطی یہاں نہیں ہوئی, غلطی ان سے اصل میں معرفت خدا میں ہوئی, جو کہ خدا کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں پائے, اس وجہ سے یہاں غلطی کھا گئے. وہ سمجھے خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے, خدا وہ ہے جو اولاد عطا کر دے, خدا وہ ہے جو رزق عطا کر دے. ساری خصوصیتیں یہاں جمع ہو گئی, نہیں تو خدا مان لیا. اگر یہ خدا کو صحیح طریقے سے پہچان لیتے تو یہاں غلطی نہ کرتے. غلطی کہاں ہوتی ہے اور نتیجہ کہاں اور نکلتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ عزیزان محترم, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی ہم سے کہاں ہوئی, اس کو ہم دور کریں. عام غلطی کہاں ہے مسلمان؟ خدا کو مان لو, بس موحد ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اس کے علاوہ شرک ہے. غلطی ہوئی. خدا کو ماننے کا نام توحید نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے الفاظ کو پورا, مجھے ذمہ داری اپنے الفاظ سے. خدا کو ماننے کا, خدا کو ایک ماننے کا نام توحید نہیں ہے. خدا کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اسلام اور توحید ہے خدا کے حکم کو ماننے کا. خدا کو ورنہ بات اگر خدا کے ماننے کی رہی تو ابلیس سے پڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. بولتے ہیں خدا کی خدائی کا انکار نہیں کیا تھا, رب 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 کہتا رہا. عزت کا, تیری عزت کی قسم, عظمت کا بھی قائل, ربوبیت کا بھی قائل. خدا کو مانتا تھا مگر خدا کا کہنا نہیں مانا, ملعون ہو گیا. وہ خدا کا کہنا ماننا. خدا نے یہ کہا کہ میرے ان بندوں سے محبت کرو. اب جو ان سے محبت کرے گا گویا خدا سے محبت کر رہا ہے. اگر ان سے محبت نہیں کی تو گویا اس نے حکم خدا نہیں مانا. جو حکم خدا نہ مانے تو اسے کافر ہی کہا جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو یہ نہیں ہے کہ خدا کو ماننے سے پوجا, غلطی یہاں کو پر ہوئی. محبت خدا کا دوسرا نام محبت اہل بیت ہے. کوئی فرق نہیں میرے عزیزوں, یہاں کوئی شرک نہیں ہے. کوئی کہے شرک ہو گیا, شرک ہو گیا, نہیں, شرک نہیں. اہل بیت علیہ السلام یہ آئے ہیں راستہ بنانے کے لیے. منزل سب کی خدا ہے, منزل سب کی خدا ہے. ان کی تعلیمات ہمارے لیے راستہ ہے. ہم سے جو غلطی بنیادی ہوئی وہ یہ ہے کہ راستے کو منزل سمجھ لیا. جو راستہ آپ سے وہیں بیٹھ گئے. مثال ہے بھائی, ایک وضو ہے, دوسرا نماز ہے. وضو کس کے لیے؟ نماز کے لیے نا. وہ اتنی دیر تک وضو کرتا رہے کہ سورج نکل ہے صبح کا, تو کیا فائدہ ایسے وضو کے؟ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہے. مگر سارا ٹائم آپ نے وضو میں لگا دیا, نماز قضا ہو گئی, تو وضو بیکار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اہل بیت راستہ ہے, منزل خدا ہے. بیٹھ گئے راستے میں, منزل نہیں ملے گی. چلنا ہے, چلنا. اہل بیت ہے راستہ بیان کرنے کے لیے. تو اہل بیت کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. اب مولا کائنات 5-6 خصوصیتیں ہیں, میں سے آج 2 عرض کروں گا انشاءاللہ, باقی اگر ذہن میں رہا تو میں مجالس میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. غالب علی کل غالب, مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں حب اللہ, اللہ کی محبت, نار لا یمر علی شیء الا احترقہ. اللہ کی محبت آگ ہے, جدھر سے گزرتی ہے جلا کے راہ کر دیتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات. اللہ کی محبت ایک آگ ہے, جدھر سے یہاں چلی جاتی ہے, سب کو جلا کے راہ کر دیتی ہے. کسے جلا دیتی ہے؟ اللہ کی محبت آتی ہے تو گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ایک نیا وجود آتا. مطلب لکڑی کا وجود اور ہے, لیکن لکڑی کو اگر آگ لگ گئی تو لکڑی کا وجود ختم ہو گیا, اب راکھ ایک نیا وجود آ گیا. اسی طریقے سے اگر اللہ کی محبت آ گئی تو گناہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. یعنی گناہگار انسان کا وجود ختم ہو گیا. اب جو انسان پیدا ہوا وہ معصوم ہے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے.
اللہ کی محبت یہی ہے زیادہ محترم، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اللہ کی محبت۔ علی کی محبت کے لیے ہی ملتا ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے ہی ملتا ہے کہ جس دل میں علی کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو نام دو ہیں، حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، نام دو ہیں، حقیقت ایک ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں حب اللہ نارن، اللہ کی محبت، حب اللہ نورن، اللہ کی محبت ایک نور ہے، لا یطلع علی شیء الا اضاء، جہاں یہ نور چمکتا ہے وہ چیز روشن ہو جاتی ہے۔ نار بھی ہے اور نور بھی ہے، نور ہے سب کچھ، اندھیرے میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، اور جہاں اندھیرا وہیں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب نور نہیں ہے، وہی ہے، نوٹ ہے مگر اعتبار ختم ہو گیا، اس اعتبار کو لائے میرے عزیزو۔ نور ہے، جھگڑا کس بات کے اوپر؟ لائٹ ہے بھائی، لائٹ ہے، یہاں چل رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اتفاق سے لائٹ چلے جائے اور ہم ممبر سے اترے، ظاہر سی بات کہیں کھمبے سے ٹکرائیں گے، کہیں بچے سے ٹکرائیں گے، کہیں کسی سے ٹکرائیں گے۔ اندھیرے میں انسان ٹکراتا ہے، اجالے میں نہیں ٹکراتا، اجالے میں نہیں ٹکراتا ضرور۔ اگر ہم اہل بیت کے پاس آ جائیں تو نور ہی نور ہے، وہاں پہ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ حب اللہ، اللہ کی محبت، نور نور ہے، لا یطلع علی شیء الا اضاء، جہاں یہ نور پہنچتا ہے سب اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت نور ہے۔ مومن کے لیے آیا ہے ینظر من نور اللہ، اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ کی اس سے نور کو دیکھتا ہے۔ بالکل تاریخی واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ابو الاسود اولی مولا کائنات کے صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں یہ، علم نحو جو عربی میں ہے مولا کائنات نے ان کو سکھایا۔ آپ دیکھیں زبانیں کتنی بدل جاتی ہیں، آج سے 40 سال پہلے کی اردو اور آج کی اردو کتنا فرق آ گیا، 50-60 سال پہلے کی انگریزی اور آج کی انگریزی کتنا فرق آ گیا، لیکن 1400 سال پہلے جو عربی تھی وہ آج بھی ہے قرآن میں، اس میں فرق ہے۔ یہ کس نے بچایا؟ یہ احسان ہے مولا کائنات کا، جو گرامر بتائیے، گرامر بنانے والے مولا کائنات اپنے شاگرد کو ابو الاسود کو مولا کائنات نے قانون بتائے علم نحو کے، یعنی گرامر مولا کائنات نے بنائی، بہت ان کا مرتبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، حاکم شام کی حکومت ہو گئی، تو ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک اس میں تھا خریدنا، خریدو، نہیں بک رہا ہے تو مار دو، قتل کر دو۔ حجر بن عدی کو قتل کیا جب نہیں بکے، وہ بڑی بے دردی سے قتل کیا حجر بن عدی کو، ان کے واقعات آپ سنا کرتے ہیں، مولا کائنات صاحب۔ ان کے پاس حاکم شام نے زعفرانی حلوہ بھیجا، بہترین حلوہ، معلوم ہے نا، ہوتا ہے نا بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ آدمی یہ رشوت نہیں لیتا، کبھی جب معلوم ہو جائے آفیسر رشوت نہیں لیتا تو اب کوئی رشوت لے کے اس کے پاس نہیں جائے گا، اگر جاننے والا کہ بگڑ جائے گا، یہ ہمیں بیمان سمجھ رکھا، اب دوسرے راستے نکال لیتے ہیں۔ بھائی کس بات سے یہ خوش ہو، خاص مقصد خوش کرنا تاکہ اپنی بات منوا سکیں، اور کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ اسے پتہ لگ گیا یہ ڈرنے والا بھی نہیں، بکنے والا بھی نہیں، تو زعفرانی حلوے کا راستہ سننا، ایک مٹکا بھیجا حلوے سے بھرا ہوا زعفرانی گھر میں، یہ تھے نہیں گھر میں، باہر تھے، وہ جو کارندہ تھا وہ گھر میں رکھ دیا اس نے مٹکا اور چلا گیا۔ یہ گھر آ رہے تھے، کہا ابو الاسود آپ کے گھر میں تحفہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا کس کا تحفہ؟ کہا وہ شام سے آیا، حاکم نے بھیجا آپ کے لیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بہترین حلوہ آپ کے لیے بھیجا، گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ، علامت ہے آخری زمانے کی۔ جب آخری زمانہ ہوگا یہ ظہور کی علامت سمجھتے ہیں کہ جب رشوت جو ہے وہ تحفے کی شکل میں دی جائے گی، ہدیے کی شکل میں دی جائے گی۔ یہ ہدیہ ہے، تحفہ، دوڑتے ہوئے گھر کے اوپر آئے۔ جب یہ گھر کے اوپر آتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں، کم سے بچی ہے، بیٹی ہے، اس نے انگلی ڈالی اس مٹکے میں اور حلوہ نکال کے اس نے منہ پہ رکھا، کھایا نہیں، سے منہ پہ رکھا تھا۔ جیسی بیٹی کو دیکھا تو بیٹی سے تھوک دے، انہا سمن، یہ زہر ہے، بیٹی تھوک دے، یہ زہر ہے۔ کہا بابا یہ حلوہ ہے، زہر نہیں ہے۔ کہا نہیں زہر ہے۔ کہا کیسا زہر؟ کہا بیٹی اس کے عوض میں مولا علی کی محبت کا سودا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، حب اللہ نور، اللہ کی محبت نور ہے، سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ شہد کیا ہے؟ یخرجو، قرآن کہہ رہا ہے سورہ نحل، یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوان
للناس. قرآن کہہ رہا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, لیکن اگر بغض علی آ جائے تو شہد بھی زہر بن جاتا ہے. بغض علی آ جائے تو شہد بھی زہر بن جائے گا. بیٹا یہ زہر ہے, اسے تھوک دو. بچی تھی مگر سمجھدار تھی. ہمارے یہاں بچوں کی بھی رگوں میں وہ پہلے پہلے دوڑتی ہے. معرفت تھوک دیا اس نے, اس کے بعد ایک شعر کہا اس نے, آپ اس شہد مظفر یبن الہند, یہ خطاب دیکھے, آپ اس شہد مظفر یبن الہند, اے ہند کے بیٹے, اس شہد اس زعفرانی حلوے کے عوض میں نبی علیہ کا حساب و دینا, ہم اپنے دین کو بیچ دیں. آج اتنا ہی درس لے لیں اس کمسن بچی سے کہ کھانے کے عوض میں دین نہیں بیچا جاتا, کھانے کے عوض میں دین نہیں بیچا. وہ بچی کہہ رہی کیا اس حلوے کے عوض میں ہم اپنے دین کو بیچ دیں؟ لا معاذ اللہ, لیسا یکون ہاکذا و مولانا امیر المؤمنین, معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, میرا مولا تو امیر المؤمنین. صلوات محمد و آل محمد. یہ جانو حب اللہ نور, اللہ کی محبت نور ہے, یہ علی کی محبت ہے, یہ بھی نور ہے. نور میں سب کچھ نظر آتا ہے, یعنی اگر شہد میں بھی زہر ہو وہ بھی نظر آتا ہے. وہ والا زہر نہیں مادی, معنوی زہر. یہ مادی زہر ہوتا ہے جس میں جسم کو ہلاکت ہوتی ہے. بغض علی ایسا زہر ہے جس سے روح کی ہلاکت ہے. یہ نظر حب اللہ, اللہ کی محبت نور ہے. انشاءاللہ میں اور بھی جو جملات ہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مجھے کہا گیا کہ 1 گھنٹہ فضائل اور 10-12 منٹ مسائل. انشاءاللہ جو وقت دیا گیا, کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ وقت کے اندر مجلس جو ہے وہ ختم ہو جائے. پیغامات انشاءاللہ کل سے پہنچانے کی کوشش کروں گا. محبت بہت قیمتی چیز ہے عزیزوں. یہ محبت اہل بیت, یہ قیمتی سرمایہ ہے اہل بیت محبت. لوگوں کے ذہن میں چھوٹی سی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ محبت اگر آ جائے گی تو ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی, مشکلات. اور یہ بس ہم اللہ بیت محبت قبول ہو گئے, بس سب کچھ مل گیا. ایسا نہیں میرے عزیزوں, ایسا نہیں. ایک محب اہل بیت کا تھا, شہید محراب نے بھی اس واقعے کو لکھا. کئی واقعے, اس کا مختصر نتیجہ آپ کے سامنے عرض کروں. وہ تھا اہل بیت کا چاہنے والا, امام علی کا چاہنے والا, اور پریشان حال بیچارہ, رویا گڑگڑایا, مولا کو مدد کے لیے پکارا. خواب میں اس نے دیکھا مولا کائنات ہیں, دربار لگا ہوا ہے, حجرا ہے. علیہ السلام کیا بات ہے؟ کہا مولا بہت پریشان ہے. اچھا یہ چلے جاؤ جہاں جو ہے لے گیا, وہاں سے مردار پڑے ہوئے تھے. کہا یہ دنیا تمہاری. لے آیا, وہ سب ہیرے جواہرات تھے, بھر لیا سب اس نے. مولا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری مدد کی. چلنے لگا. مولا کا ایک کام کرو. کیا؟ کہ میری محبت ہی رکھ دو, میری محبت ہی رکھ دو. پھینک دیا اس نے. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں دنیا کے لیے آپ کی محبت بیچ دوں. آنکھ کھل گئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے سے پریشانی جھلکتی ہے, ہوتے نہیں, اپنا چہرہ ایسا بنا لیتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. علی کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھیں محبت آئی, واقعی محبت آئی. دیکھ رہے ہیں شاش بشاش, چہرہ بالکل کھلا ہوا. کیا بات بھائی, مشکلات تمہاری حل ہو گئی, پرابلمس تمہاری سالو ہو گئی؟ کہا نہیں, مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا. کہا خوش کیوں ہو؟ کہا اس وجہ سے خوش ہو گیا مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ گئی. یہ محبت اہل بیت طاقت دیتی ہے کہ مشکلات کا مقابلہ کر سکیں. وہ نا دنیا, یہ حدیث میں آیا ہے, پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بھی حدیث ہے, 5 چھٹے امام سے بھی حدیث ہے, لا تطلبوا المستحیل, ناممکن کے لیے دعا نہ مانگو. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ناممکن کیا ہے جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں؟ الراحت فی الدنیا, پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں آرام. لم تخلق, پروردگار نے پیدا ہی نہیں کیا. وہ جو چیز یہاں پیدا ہی نہیں اس کے لیے وہ ملے گی کیسے؟ آرام دنیا میں نہیں ہے. لم تخلق, پروردگار نے پیدا ہی نہیں کیا. جو چیز پیدا نہیں وہ ملے گی کیسے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ کما لیں گے تو آرام آپ مل جائے گی.
یہ بات ذہن سے نکال دیجیے، یہ آرام ملنے والی نہیں ہے اس دنیا میں، جو پروردگار نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سب کی اپنی اپنی مشکلات ہیں، جس کے پاس جتنی دولت ہو اتنا ہی پریشان، غریب تو آسانی سے سو بھی جاتا ہے، بڑا آدمی بیچارہ 4 ٹیبلٹ کھاتا ہے تب نیند آتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اہل بیت محبت سکھاتی ہے، مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، فیس کرنا سکھاتی ہے۔ آرام دنیا میں نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا پروردگار نے، جب پیدا نہیں کیا تو ملے گی کہاں کو اوپر؟ تو بات نکال دیں کہ محبت آ جائے گی اہل بیت کی تو ہماری، ہاں اہل بیت کی محبت آئے گی، وہاں کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، ساری پرابلمز وہاں کی حل ہو جائیں گی میرے عزیزو۔ آئی محبت، حقیقی محبت اہل بیت سے کریں، اور یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ شدت محبت یہ مطلوب ہے ہم سے، اشد محبت یہ مطلوب ہے ہم سے، معمولی محبت مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں ہونا چاہیے کہاں کو پر، ہم ہیں کہاں پر، مشکل ہماری یہ ہے، ہمیں کدھر جانا چاہیے، ہم کدھر جا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ ابھی واقعہ عرض کروں اپنے مصائب کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ واقعہ سچا ہے یا قصہ و کہانی ہے، لیکن ہندوستان میں ایک یہاں کی خصوصیت رہی انڈیا کی کہ یہاں کے اوپر قصے و کہانیوں کے ذریعے سے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ کلیلہ تمنا کی کہانیاں بہت مشہور ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی۔ واقعات کے ذریعے سے، قصوں کے ذریعے سے حقیقت پہنچ جاتی ہے، بہت سب کی سمجھ بات آ جاتی ہے۔ یہ قصہ ہے، ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے کہ کہانی ہو، لیکن ہم سے اس سے مطلب نہیں، اس سے جو ہم نے پیغام لیا، جو میسج لیا، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ قصہ یہ ہے، 2 لوگ تھے، دوست سفر کر رہے تھے بحری دریا کا، وہ طوفان آتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ایک جزیرے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جزیرہ ایسا ہے کہ سناٹا، نہ آدم ذات، کوئی نہیں، اکیلے دونوں، اب کیا کریں، پریشان بہت، کوئی نہیں ہو۔ تو دونوں یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی دعا کریں اللہ سے، وہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ہر راستے بند ہو جائیں تو انسان کا دل اسی کی طرف جھکے گا، تو کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں۔ کہا دعا کریں تو ایسا کرتے ہیں، الگ الگ دعا کرتے ہیں، ایک ساتھ نہیں، ہم ادھر جاتے ہیں تم ادھر جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، ایک ادھر چلا گیا دوست، دوسرا دوست ادھر چلا گیا، دونوں نے دعا کرنا شروع کیا۔ ایک نے دعا کی پروردگار بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے کھانا عطا کر دے، چلیے اس کے پاس کھانا آ گیا، پانی آ گیا۔ اب اس نے مڑ کر اپنے دوست کی طرف دیکھا، طرف سے نیچے سناٹا، کچھ نہیں، تو سینہ چوڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں، اللہ میری سن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کی پروردگار اکیلا ہوں، تنہا ہوں، شریک حیات چاہیے، ہو تو مشکل، نہ ہو تو مشکل، بیوی چاہیے یہاں پر۔ چلیے بس کو بیوی مل گئی، جا رہا تھا وہ جہاز ٹوٹا ٹاٹا، بہرحال ایک خوبصورت عورت وہاں کو پر آ گئی، اسناد کر لیا، بیوی مل گئی، دیکھا ادھر سناٹا، کچھ نہیں، خوش ہوا، دل میں سوچا ضرور اس سے کوئی بڑا گناہ ہوا، تبھی تو اللہ اس کی نہیں سن رہا ہے، سب کچھ میری سن رہا ہے۔ پھر اس نے دعا کی پروردگار دل بڑا گھبرا رہا، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، محلے کی یاد آ رہی ہے، وطن کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر بھیجے۔ ایک جہاز سے گزر رہا تھا، اس نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو اس نے لنگر ڈالا، جہاز روکا اور کیپٹن نے کہا میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری سن لی، میں کتنا ولی خدا ہوں، تو میری سن رہا۔ کیپٹن کی نظر اتفاق سے دوست کے اوپر پڑ گئی، دیکھا کہ بھائی اپنے ساتھی کو تو بلا لو، اسے بھی سوار کر لو۔ کہا نہیں اسے رہنے دو۔ کیوں؟ کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہے، بڑا گناہ گار ہے، ساری دعائیں میری قبول ہوئی، کوئی اس کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ نہ خدا تھا مگر عقلمند تھا، وہ چل کے آیا اس شخص کے پاس جو درخت کے نیچے دعا کر رہا تھا، کہا پلیز میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو بس۔ کہا کیا؟ کہا ایک پہلا سوال یہ تم نے دعا کی یا نہیں کی، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں میں نے دعا کی۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے کیا دعا کی؟ تم نے دعا کی تو کون سے دعا کی؟ اس نے کہا میں نے صرف ایک دعا کی، دوسری کوئی دعا نہیں کی۔ کہا کیا دعا کی؟ کہا میں نے صرف یہ دعا کی اے میرے خدا میرے ساتھی کی ہر دعا کو قبول کر لے، میرے اللہ میرے ساتھی کی دعا کو قبول کر لے۔ یہ نادان سمجھ رہا تھا خدا میری سن رہا ہے، یہ نادان کہ خدا میری
خدا اصل میں کسی اور کی سن رہا ہے. آج ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, مشکلات سے ہمیں نجات مل جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں خدا ہماری سن رہا ہے. ارے کوئی پردہ غیب میں ہے جو ہمیں دعا دے رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے, ہم برباد ہو جاتے, ختم ہو جاتے, ہمارا وجود ختم ہو جاتا. ہے کوئی پردہ غیب میں جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. روزے زینبیہ ہمارا وجود آئے تھے, داعش سے چیلنج کر کے آئے تھے, بچا لو بچانا چاہتے ہو. شہر میں داخل ہوئے تھے, یہ کہہ کے داخل ہوئے تھے کہ تمہارے ناپاک وجود کو ختم کر دیں گے, مگر وہ نہیں سمجھے کہ ہمارا بچانے والا کوئی ہے جس کی برکت سے ہم بچے ہوئے. آؤ اس سے محبت کرو, حقیقی محبت کرو. عرفا یہ کہتے ہیں اگر تم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو, تم سے ناراض ہے, اگر کوئی آپ کا دوست, کوئی آپ کا عزیز خفا ہو گیا, ناراض ہو گیا, آپ اس کے یہاں شادی میں چلے جائیں تو شاید راضی نہ ہو, مگر خدا نخواستہ اگر اس کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا, بیٹا مر گیا, بھائی مر گیا, باپ مر گئے, آپ تشییع جنازہ میں چلے گئے تو اب وہ راضی ہو جائے گا. فطرت ہے انسان کی, غم میں اگر شریک ہو جائے تو دشمنی بھول جاتا. عرفا کہتے ہیں اگر زمانے کے امام کو راضی کرنا چاہتے ہو, ایک آسان طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ اس کے غم میں تم شامل ہو جاؤ. عزادارو, ہم اور آپ کو اس وقت روتے ہیں جب مصائب کربلا پڑھتے اور سنتے ہیں, مگر زمانے کا امام, میں نے بزرگ اساتذہ سے سنا, اپنے اساتذہ جو فرماتے ہیں زمانے کا امام اسے کربلا دکھائی جاتی ہے. زمانے کے امام کو کربلا دکھائی جاتی ہے, ہم تو سنتے ہیں مصائب, یعنی امام کو دکھایا جاتا ہے کیسے علی اصغر کے اوپر تیر لگا, امام کو دکھایا جاتا ہے کیسے زینہ زخمی ہوا, امام دیکھتے ہیں کیسے قاسم کی لاش پامال ہوئی, امام دیکھتے ہیں کیسے حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. اجر اللہ, زمانے کا امام, مجھے نہیں پتا کہاں ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اور مصائب پڑھنے کا ارادہ تھا, اچانک میرے ذہن میں آیا کیسے مجھے نہیں پتا. بھی ہم نے اس اساتذہ سے سنا اگر برائے ارادہ اختیار کے تم امام زمانہ کا ذکر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ شاید اس کی نظر کرم ہے. مجھے نہیں پتا زمانے کے امام کہاں, شاید کربلا میں ہو, شاید نجف میں ہو, شاید بقی میں اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا ہو سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے درمیان ہو, ہم گناہگاروں کے درمیان, مجھے نہیں پتا دادارو, لیکن اتنا یقین ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے آقا کو تعزیت و پرسہ دیں گے تو شاید ہمارے پرسے کو میرا آقا قبول کر لے. ہم آپ روتے ہیں, یقیناً روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ہماری آنکھوں سے پانی گرتا ہے, آنسو گرتے ہیں, مگر زمانے کا امام وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ الدَّمَنِ, کربلا والوں میں خون کے آنسو روتا ہوں, کربلا والوں میں خون کے آنسو روتا ہوں. کیا مقصد خون کے آنسو روتے؟ میں نے جب تک تحقیق نہیں کی اس واقعے کو نہیں پڑھا. چوتھے امام کے لیے ملتا ہے کہ خون کے آنسو روتے. جس نے بتایا تھا اسے مولانا کلب صادق صاحب کا نام دیا. یہ پاکستان لاہور کے عالم دین ہیں کلب صادق صاحب, وہ نہیں دوسرے کلب صادق بہت مشہور ہیں. یہ آیت اللہ العظمہ موصول الحکیم کے مترجم تھے اردو اور انگریزی کے اس زمانے. ان کے حوالے سے بتایا. اتفاق سے جب وہ مشہد آئے, میں بھی گیا تھا زیارت کرنے, اسی ہوٹل میں قیام تھا جس میں ان کا تھا. مجھے معلوم ہے دوسری منزل پر مولانا, فوراً میں ان کے پاس گیا نماز کے بعد. میں نے کہا قبلہ میں نے آپ کے حوالے سے یہ باتیں سنی ہیں, آپ تصدیق کرتے؟ تو انہوں نے تصدیق کی اس واقعے کی. واقعہ یہ تھا کہ آیت اللہ العظمہ آغا محسن الحکیم مرجع وقت یہ اپنے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عرب آتا ہے, آنے کے بعد کہتے ہیں آغا ہماری کتابوں میں کچھ ضعیف روایتیں آ گئی ہیں, انہیں آپ ہٹا دیں, کیونکہ جب دشمن پڑھتے ہیں, غیر پڑھتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں برا لگتا ہے. تو آغا نے پوچھا مثلاً کون سی روایت؟ کہا مثلاً یہی کہ سید سجاد خون کے آنسو ہوتے ہیں. آنکھوں سے خون کیسے نکلتا؟ آج میڈیکل میں ثابت ہے کہ خون نکل سکتا ہے آنسوں سے, کوئی ناممکن بات نہیں. کیسے آنکھوں سے خون نکل سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے. دشمن پڑھتا تو ہنستا ہے, مذاق اڑاتا ہے. کہ آقا نے سنا تو سر جھکا لیا, جیب میں ہاتھ ڈالا,
रुमाल निकाला, सफेद रुमाल अपने आंखों पे रखा और उसे दे दिया। जब उसने देखा तो उस पर खून के छींटे थे। ये है तेरा जवाब 1300 साल के बाद। आज मोहसिनुल हकीम सिर्फ तसव्वुर करता है, सिर्फ तसव्वुर करता है करबला में क्या गुजरा। मेरी आंखों से खून निकल आया। सईद सज्जाद ने तो अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, खून के आंसू, कौन सी मुसीबत जिस पर खून के आंसू होते थे। वो आते थे सईद सज्जाद के पास लोग तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए, मौला कब तक रोएंगे, शहादत तो आपकी मीरास है। तड़प कर कहते तुमने इंसाफ नहीं किया। बेशक शहादत हमारे इंसाफ, हमारे लिए इफ्तिखार है, लेकिन माँ बहनों के सरों के चादरों का छीनना। किसी ने आकर पूछा, आका सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा आप पर जुल्म कहाँ हुआ। करबला नहीं बयान किया, ये नहीं कहा कि अली अकबर के सीने पर जब पर्ची लगी ये तो बड़ा जुल्म था। करबला नहीं याद है, जब कभी याद आया तो 3 बार कहते थे हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का दरबार। इमाम ज़माना फरमाते वाला आपके अन्नाले का बदला तुम हुए तमाम, करबला वालों मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। एक चाहने वाले ने ख्वाब में देखा इमाम को और पूछा मौला कौन सी मुसीबत है कि आप खून के आंसू रोते हैं। मेरे आका बताएं किस मुसीबत में आप खून के आंसू रोते हैं। कहकर एक मुसीबत उसने बयान करना शुरू की। आका क्या अली अकबर का जख्मी सीना आपको खून के आंसू रुलाता है। मौला ने कहा नहीं, ये ऐसी मुसीबत नहीं मैं खून के आंसू रोऊं। अली अकबर जिंदा होते तो वो भी खून के आंसू रोते। क्या कासिम की पामाल में इस पर लाश ये खून के आंसू रुलाती। कहा नहीं, इस मुसीबत में मैं खून के आंसू नहीं रोता। कासिम जिंदा होते तो वो भी खून के आंसू रोते। कहा अब्बास से कटे हुए बाजू ये मुसीबत आपको खून के आंसू रुलाती। कहा नहीं, इस मुसीबत में खून के आंसू नहीं रोता। कभी अली असगर का जख्मी गला ये मुसीबत आपको खून के आंसू रुलाती। कहा नहीं, इस मुसीबत में खून के आंसू नहीं रुलाता। आखिर में कहा मौला फिर आपके जद का लाशा जिसे घोड़ों के टापों से पामाल कर दिया गया था, क्या यह मुसीबत खून के आंसू रुलाती। कहा नहीं, इस मुसीबत में भी खून के आंसू नहीं रोता। मौला कौन सी मुसीबत है कि आप खून के आंसू रोते। तड़प कर जमाने का इमाम कहता हाय शाम का बाजार, हाय शाम का दर, कहाँ अली और फातिमा की बेटियां, कहाँ नामहरमों का मजमा। अल्लाह खुदा आपको किसी को आजादारो अगर अय्याम ऐसा न होते तो मशाइल मसाइब तमाम कर देता। बड़ी तेजी से मुहर्रम गुजर गया और सफर का महीना भी तेजी से गुजर रहा है। अरबईन आने को है, दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। मज़ीदो ज़माने का इमाम फुर्सत है। खासकर लोग कहते हैं सफर का महीना तो जनाब ज़ैनब की मज़लूमियत का महीना है। ज़माने के इमाम का जिक्र हुआ, एक बुजुर्ग आलिम दीन सरदाब में है और गिरिया कर रहे हैं, इमाम से दुआ कर रहे हैं सहूर की। एक बार उन्होंने महसूस किया कि मेरे अलावा सरदार में कोई नहीं है। सरदाब में उस बेसमेंट में जहाँ से गैबत की इब्तिदा होती है सामर्रा में रो रहे हैं। पता इनके कानों में आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ ऐसे नहीं जैसे मैं कहता हूँ वैसे दुआ करो मेरे सहूर की। कैसे दुआ करो? का खुदा को मेरी फूफी के वास्ता दो, खुदा को मेरी फूफी का वास्ता दो। कसम दो मेरे ज़हूर में तो अल्लाह रे अज़मत जनाब ज़ैनब। ज़माने का इमाम कह रहा है कि वास्ता दो खुदा को मेरी परवरदिगार तुझे जनाब ज़ैनब की अज़मत का वास्ता कि ज़हूर इमाम ज़ाम में ताजील फरमा। हमें इतनी तौफीक दे कि अपने इमाम को पहचान सके। खुदाया हमारी इबादत को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ के अहले बैत चाहने वाले सब की जान माल इज़्ज़त वालों की हिफाजत फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रोज़े ज़ैनबिया की हिफाजत फरमा। जो मुजाहिदीन हिज़्बुल्लाह ज़ैनबियों फ़ातिमियों ईरान के मुजाहिदीन रोज़ों की हिफाजत करें। परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में दे। फिर अल्लाह दुनिया कोने कोने से ज़ाहिरीन अरबईन करने के लिए करबला मोहल्ला पहुँचे हुए परवरदिगार सबकी जान व माल की हिफाजत फरमा। सही सालिम के वतन वापिस आए। दुश्मनान अहले बैत
جو منصوبہ کر رہے ہیں پروردگار ان کو ناکامیاب فرما، ان کی مدد کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، نیست و نابود فرما، علماء اسلام ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے، مراجع کرام خصوصاً رہبر عظیم الشان پروردگار بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا بیماروں نے، پروردگار سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، بے اولاد ان کی اولاد انہیں کو صالح بنا، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ہمارے مظلوم کربلا کی، ہمیں اتنی توفیق دے ہم صحیح طریقے سے مذہب اہل بیت کو سمجھ سکیں، وہ محبت اہل بیت سے کہے جو حق محبت ہے، اس سلسلے میں جو رکاوٹوں کو برطرف فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق ہم امام کو پہچان سکیں، اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔